پہلی روایت جو عام طور سے ذکر کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی روایت. ٹائم کتنا ہے ابھی؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس طرح کہا جاتا ہے: لما اقترف آدم الخطیئہ، آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی، قال یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ، الفاظ یاد رکھیں اب یہ، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت کر دے. بعض روایت میں لما غفرت لی ہے، بعض میں الا غفرت لی ہے. اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے دعا کر رہا ہوں تو میری مغفرت کر دے. فقال اللہ نے کہا: یا آدم، اے آدم، وکیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اللہ نے پوچھا اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ میں نے ابھی تک اس کی تخلیق نہیں کی، پیدا نہیں کیا. اب وہ بھی سوچیں جو کہتے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، میں نے ابھی تک پیدا نہیں کیا محمد کو، تو نے کیسے پہچانا اس کو؟ قال یا ربی، آدم علیہ السلام نے کہا اے رب، لأنک لما خلقتنی بیدک، اے اللہ جب تو نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ونفخت فی من روحک، اور مجھ میں تو نے اپنی طرف سے روح پھونکی، اپنی روح پھونکی، رفعت رأسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا، میں نے عرش کے ستونوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرش کے ستونوں پر میں نے لکھا ہوا دیکھا اسے. فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، میں نے جان لیا اچھی طرح سے کہ تو اپنے نام کے ساتھ کسی ایسے ہی کو جوڑے گا جو تیرے نزدیک اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو تیرے نام کے ساتھ جس کا نام آ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ محمد، تو تیرے نام کے ساتھ ایک نام جڑا ہوا ہے تو وہ نام ایسا ہی ہوگا جو بہت تجھ کو پیارا ہو. بلا شبہ یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے محبوب ہیں. فقال اللہ، تو اللہ نے کہا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، انہ لأحب الخلق الی، ہاں ساری مخلوق میں یہ شخصیت مجھ کو سب سے زیادہ پیاری ہے. ادعونی بحقہ، تو اس کے حق سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے مجھ سے دعا کر، فقد غفرت لک، میں نے تیری یقیناً مغفرت کر دی. ولولا محمد ما خلقتک، اور اگر محمد نہیں ہوتے تو میں تجھ کو بھی پیدا نہیں کرتا. اس روایت کو امام الحاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں روایت کیا ہے، اور یہ جھوٹی روایت ہے، یہ موضوع روایت ہے. خود امام الذہبی نے اس کو موضوع کہا ہے. موضوع کس کو بولتے ہیں؟ گھڑی ہوئی روایت کو، جھوٹی روایت کو. ایسا کیسا؟ آپ کو جو بھی دل میں آیا جھوٹا بولتے کہ آپ، کیوں ایسا؟ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم. محدثین کا اس راوی کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ الدوری ابن معین سے روایت کرتے ہیں، ابن معین کا قول نقل کرتے ہیں محدث. ابھی سارے محدثین کے اقوال، محدث کون؟ حدیث کا ایک دم ایکسپرٹ، اس کو محدث کہتے ہیں. ابن معین کہتے ہیں لیس حدیثہ بشیء، اس کی حدیث کچھ بھی نہیں ہے. یہ راوی جو حدیث بیان کرتا ہے کچھ نہیں ہے وہ. ابو حاتم الرازی کہتے ہیں لیس بقوی فی الحدیث، لیس بقوین فی الحدیث، یہ حدیث میں بالکل قوی مضبوط نہیں ہے، یہ راوی حدیث کے معاملے میں مضبوط نہیں ہے بالکل. کان فی نفسہ صالحا، یہ اگرچہ خود نیک آدمی تھا، وفی الحدیث واہیا، لیکن حدیث کے سلسلے میں واہیات آدمی تھا. ایسا ہو سکتا ہے ایک آدمی دینی اعتبار بہت نماز روزہ پابندی، لیکن جب حدیث کی فیلڈ میں آئے گا تو کیسا؟ واہیات. تو کہتے ہیں یہ حدیث کے معاملے میں بڑا واہیات ہے. امام البخاری اور ابو حاتم الرازی ہی کا قول ہے
کہ کہتے ہیں کہ ضعفہ علی ابن المدینی جدا، علی ابن مدینی نے اس کو سخت ضعیف کہا ہے، یہ بہت ضعیف راوی ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کان کثیر الحدیث ضعیفا جدا، یہ بہت حدیثیں بیان کرتا تھا لیکن بہت ضعیف ہے، یہ سخت ضعیف ہے۔ قال الطحاوی، امام الطحاوی کہتے ہیں، ان کو حنفی کہا جاتا ہے، امام الطحاوی کہتے ہیں حدیثہ عند اہل العلم بالحدیث فی النہایۃ من الضعف، اس راوی کی حدیث اہل علم کے نزدیک ضعف کی حد درجہ ضعیف ہے۔ امام الطحاوی بول رہے ہیں، ابو جعفر الطحاوی جن کو احناف اپنا بیرسٹر کہتے ہیں، وکیل ہمارے، بہت ثابت کرتے ہیں حنفی مسئلوں کو، اور بہت بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، ان کی کتابیں مشہور ہیں، شرح معانی الآثار اور مشکل الآثار۔ بہرحال تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی حدیث اہل علم کے نزدیک، جو حدیث کے ماہرین ہیں، کمزوری کے اعتبار سے کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ امام الحاکم جنہوں نے خود یہ حدیث نقل کی ہے، اور ابو نعیم الاصفہانی کہتے ہیں روا عن ابیہ احادیث موضوعہ، روا عن ابیہ احادیث موضوعہ، اس راوی نے اپنے باپ سے جھوٹی روایتیں نقل کی ہیں۔ ابن الجوزی کہتے ہیں اجمعوا علی ضعفہ، اس راوی کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے۔ بہت سارے لوگ ہم کو بولتے ہیں اجماع کو نہیں مانتے، یہ کیا ہے؟ اجماع ہے نا، یہ اجماع مانتے، اس کے ضعیف ہونے پر کیا ہے؟ اجماع ہے۔ تہذیب التہذیب میں اور بھی اقوال اس کی تعریف میں بیان ہوئے ہیں۔ اس راوی کے بارے میں امام الشافعی کا قول سنیے۔ امام الشافعی کہتے ہیں امام مالک کے نزدیک، امام مالک کے سامنے ایک ضعیف منقطع حدیث ذکر کی گئی جس کی سند ٹوٹی ہوئی تھی، تو امام مالک نے اس سے کہا کہ جا عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم کے پاس جا، وہ تجھ کو نوح علیہ السلام سے روایت نقل کر کے بتائے گا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ، آخری رسول نہیں، پہلے رسول، اس کے پاس تو ایسی بھی روایت ملے گی جو نوح علیہ السلام سے سنائے گا۔ سوچیے مطلب یہ راوی کس درجے کا حدیث میں ہے۔ دیکھیے کسی کا نیک ہونا ایک الگ چیز ہے، نیک حدیث کی فیلڈ میں فیک بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ایک آدمی فی نفس ہی نیک ہوتا ہے، لیکن ایسی حدیث سے وہ گھڑ سکتا ہے، یا ایسی تمیز اس کو نہیں ہو سکتی حدیث میں کہ الٹا پلٹا کچھ بھی بیان کرنے لگے۔ ایسا ہوتا ہے، اور ایسے بہت ہیں۔ تو اس حدیث کے بارے میں اہل علم کا اس راوی کے بارے میں یہ کہنا ہے، اور امام الحاکم خود اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ روا عن ابیہ احادیث موضوعہ، اس نے اپنے باپ سے جھوٹی حدیثیں نقل کی ہیں، لا یخفى علی من تأملها فی من اہل الصنعۃ ان الحمل فیہا علیہ، کہ اس فیلڈ کے حدیث کے ماہرین پر یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، جو غور کرے اس کے لیے بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ بوجھ اس پر ہی ہے ان جھوٹی حدیثوں کے نقل کرنے کا، باپ پر نہیں۔ تو یہ المدخل الی الصحیح میں امام الحاکم نے یہ بات ذکر کی ہے۔ تو یہ راوی ضعیف ہے، اس کی سند کی بات تو ایسی ہے، متن پہ اگر بات کریں گے تو اس کا پورا ہمارا درس ختم ہو جائے گا۔ نمبر ایک، اس میں اللہ نے ہاتھ سے بنایا، مانتے اس کو، اس کی تعویل کرتے ہیں اپنی قدرت سے بنایا۔ اس میں ہے کہ ابھی تک میں نے پیدا نہیں کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا معلوم پڑا؟ مانتے اس کو پیدا نہیں ہوئے تھے تب تک۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ لولا محمد ما خلقتک، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو میں تجھ کو پیدا نہیں کرتا۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ خود علماء نے کہا کہ اللہ نے کس لیے پیدا کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ لولا، یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو اللہ افلاک کو پیدا نہیں کرتا، ایسا بھی یعنی بعض روایت میں آیا ہے۔ علماء نے اس پر بھی جرح کی ہے کہ اللہ نے مخلوق کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنات اور انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے کہا امام کے پیچھے پڑھو، تو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہتے قرآن کی آیت میں، قرآن سے ٹکرا رہی ہے حدیث، اب نہیں ٹکرا رہا،
اب یہ حدیث نہیں ٹکرا رہی ہے، ہمارے نزدیک تو یہ قاعدہ نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں یہ ٹکڑا بھی قابل غور ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو تجھ کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ یہ کسی بھی دوسری صحیح روایت سے بات نہیں آتی ہے، اور ایسی روایت سے آ رہی ہے جو کہ خود فی نفسی کیا ہے، ضعیف ہے۔ قطع نظر اس تفصیل سے، اس میں آدم علیہ السلام نے جو الفاظ اختیار کیے تھے وہ کیا ہے؟ اے اللہ میں اسألک بحق محمد، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ ایسے الفاظ بولنا کیسا ہے؟ در مختار میں لکھا ہوا ہے اور رد المختار میں بھی یہ چیز ہے، وَكُرِهَ قَوْلُهُ بِحَقِّ رُسُلِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ أَوْ بِحَقِّ الْبَيْتِ، یہ کہنا، ایسا کہنا اپنی دعا میں مکروہ ہے۔ مکروہ پہلے کے لوگ جو کہتے تھے مکروہ وہ حرام کے لیے ہوتا تھا، یا جس کو مکروہ ہے تحریمی اس کو کہتے تھے، یہ بالکل حرام کے حکم میں آتا تھا کہ وَكُرِهَ قَوْلُهُ بِحَقِّ رُسُلِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ أَوْ بِحَقِّ الْبَيْتِ، ایسا کہنا مکروہ ہے، برا ہے۔ مکروہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زنا کو بھی مکروہ کہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ مکروہ ہے۔ ان ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، اللہ نے اس کو بھی مکروہ کہا ہے، بڑے بڑے گناہ کو بھی مکروہ کہا جاتا ہے۔ تو مکروہ کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ چلتا مکروہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ مکروہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، برا بڑا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ برا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، برا بہت برا بھی ہو سکتا ہے۔ بچے کا اسکول کو نہیں جانا، ایک آدھ دن بے وجہ چھٹی کرنا مدرسے کی، اچھا ہے کہ برا ہے؟ عربی سیکھنے جاتا ہے قرآن، یہ برا ہے کہ اچھا ہے؟ برا ہے، لیکن کیا برا ہے؟ ایک دم کبیرہ گناہ ہے؟ نہیں، برا ہے لیکن چھوٹا برا ہے۔ اور ایک آدمی کا زنا کرنا، جھوٹ بولنا، شرک کرنا برا ہے، لیکن یہ کیا بچے کا اسکول نہیں جانے کی طرح برا ہے؟ بہت برا ہے۔ تو برے میں بھی گریڈز ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ یہ برا ہے، مکروہ ہے۔ کیا؟ یوں کہنا کہ رسولوں کے حق سے، انبیاء کے حق سے، اولیاء کے حق سے، بیت اللہ کے حق سے میں دعا کرتا ہوں، یہ ایسے حق سے مانگنا برا ہے۔ لِأَنَّهُ لا حق للخلق علی الخالق تعالی، اس لیے کہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے، مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ در مختار میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ خود ممنوع چیز ہے کہ اللہ کا کوئی حق بندوں پر نہیں ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی ایسا بولنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اللہ چاہے تو اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے گا، تو یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ لیکن اب آدمی ایسا کہے کہ رسولوں کے حق سے اور فلاں کے حق سے اور فلاں کے حق سے میں اور بیت اللہ کے حق سے، تو ایسا کرنا خود در مختار میں لکھا ہوا کہ کیا ہے؟ یہ برا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ کس کو مانیں گے بتائیے؟ تو ایسی روایت سے دلیل لینا جس کی سند کا یہ حال ہے، آپ سوچئے کہ ایسی روایت سے عقیدے کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں دلیل لینا، اتنے بڑے مسئلے میں دلیل لینا صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے حق سے دعا مانگنا صحیح نہیں ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، ایسا ہے؟ تو اس کے لیے دلیل اس میں کہاں سے بن رہی ہے؟ فلاں کے وسیلے سے دعا کرنا اس میں ہے ہی نہیں، اس میں تو حق سے دعا کرنا ہے، فلاں کا جو حق ہے اس سے دعا کرنا ہے، تو اس کی دلیل یہاں ملتی نہیں، اور وہ ممنوع ہے، اور وہ حدیث بھی کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔